السلام علیکم دوستو، گین نالج یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے مسافر کی کہانی سنانے والے ہیں جو گیا تو ہماری زمین سے ہی ہے لیکن کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ یہ ایک ایسا سخت جان مسافر ہے جو ہمارے سورج کی سلطنت یعنی نظام شمسی کو پار کر چکا ہے۔ یہ مسافر آج سے 45 سال قبل ہماری اس نیلی زمین سے ہی روانہ ہوا تھا اور اس کھوجی کے سفر کا مقصد قدرت کے کئی سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانا تھا۔ یہ مسافر 60,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی تیز پرواز کرتا ہوا سورج کے گرد گھومنے والے تمام سیاروں اور سیارچوں سے آگے جا چکا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی انتھک مسافر کی کہانی سنائیں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ اینڈ میں ہم آپ کو اس کی حقیقی تصاویر بھی دکھائیں گے۔ دوستو، یہ بات ہے 1960 کی دہائی کے آغاز کی۔ یہ ایک ایسا دور تھا جب سائنس کی دنیا میں خلائی تحقیق کے آغاز کو صرف 15 برس ہوئے تھے۔ انسان ایک بار چاند پر قدم رکھنے کے لیے بے چین تھا۔ دنیا بھر کی گنی چنی خلائی تحقیق کی لیبارٹریاں دن رات ایسے مشن لانچ کرنے کی منصوبہ بندیاں کرتی تھی جن کی مدد سے کسی طور چاند پر دوسروں سے پہلے پہنچا جا سکے، یا کوئی ایسی مشین ہی تیار کی جائے جو چاند پر جائے اور پل پل کی خبریں کرۂ ارض کی اس لیبارٹری میں بھیج سکے۔ ایسے میں کون سوچ سکتا تھا کہ دو سر پھرے ریاضی دان ایک ایسی مشین بنانے کا سوچ رہے ہیں جو خلا سے آگے، چاند سے پار، سورج کے سنہرے تھال سے بھی پرے چلی جائے گی۔ دیوانوں نے سوچا اور کر دکھایا۔ مائیکل منوچ اور گیری فلنڈرو دو امریکی ریاضی دان تھے جو امریکی خلائی تحقیق کے سب سے معتبر ادارے ناسا میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ کسی بھی خلائی مشین کو خلا میں بھیجنے کے لیے بہت زیادہ ایندھن، پیٹرول، گیس وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس مشین کا وزن اور حجم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ خرچ بھی ڈھیر سارا اٹھتا ہے۔ اس لیے یہ دونوں سائنسدان ایک ایسی مشین کی تیاری کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے تھے جسے کم سے کم ایندھن کے ساتھ خلا میں پہنچایا جا سکے تاکہ خرچ بھی کم اٹھے اور مشین کی جسامت بھی زیادہ نہ ہو۔ گیری فلنڈرو نے اس دوران خلائی تحقیق کی سب سے بڑی دریافتوں میں سے ایک دریافت کر ڈالی، اور وہ یہ تھی کہ اگر سیاروں کی کشش ثقل کو استعمال کیا جائے تو ہم خلائی گاڑیوں کو زمین کے مدار سے نکالنے کے بعد بغیر کسی ایندھن کے بھی لامحدود فاصلوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ ایسے میں یہ دریافت بھی سامنے آئی کہ اگر ایک دہائی بعد یعنی 1976 اور 1989 کے درمیان اگر کسی خلائی گاڑی کو مخصوص طریقے سے خلا کی مخصوص سمت میں پرواز کرنے دیا جائے تو وہ بغیر کسی زمینی ایندھن کے مریخ، مشتری، زحل، نیپچون اور پلوٹو تک جا کر بآسانی تحقیقات کر سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ سب سیاروں کے قریب سے گزر کر تصاویر اور دوسرے سگنلز ناسا لیبارٹری میں بلا رکاوٹ بھیج سکتی ہے۔ یہ غیر معمولی دریافت تھی، لیکن اس میں ایک پیچیدگی بھی تھی، وہ یہ کہ ایسا صرف انہی 3 سالوں کے دوران کیا جا سکتا تھا، یعنی 1976 سے 1989 کے درمیان، کیونکہ انہی 3 سالوں میں نظام شمسی کے بڑے سیارے ایک ایسی ترتیب میں مل سکتے تھے کہ اس ترتیب کو خلائی گاڑی سیڑھی کے طور پر استعمال کر کے تمام سیاروں کے گرد گھومتی ہوئی آگے بڑھ سکے۔ اگر یہ وقت ضائع کر دیا جاتا تو کائنات میں دوبارہ ایسا موقع 176 سال بعد ملنا تھا۔ چنانچہ کام کا آغاز اس طرح ہوا کہ ایک نہیں بلکہ اس مخصوص اور محدود وقت میں 4 تحقیقاتی خلائی مشن بھیجنے کا منصوبہ ترتیب دیا گیا جو تمام سیاروں کے گرد گھوم کر مکمل معلومات زمین پر بھیجیں گے۔ لیکن اس مشن کے لیے جتنی رقم چاہیے تھی وہ امریکی کانگریس نے دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ امریکہ کو روس سے مقابلے کے لیے بہت سی جنگی ہتھیار چاہیے تھے اور اس کے بجٹ میں خلائی تحقیق کے لیے زیادہ رقم نہیں تھی۔ لیکن ناسا نے انتھک محنت کے بعد کانگریس سے 4 کے بجائے 2 خلائی مشن بھیجنے کا بجٹ منظور کروا ہی لیا۔ ان منصوبوں کو وائجر 1 اور وائجر 2 کا نام دیا گیا۔ وائجر 1 کو خاص طور پر مشتری اور زحل کی تحقیق کے لیے تیار کیا گیا تھا اور اس نے خلا میں سفر کرتے ہوئے زیادہ وقت ان سیاروں کے گرد گھومنا تھا۔ لیکن جب اسے ان سیاروں تک پہنچانے کے لیے راستوں اور وقت کا تعین ہونے لگا تو پتہ چلا کہ اسے 10,000 مختلف راستوں اور مختلف سمتوں سے بھیجا جا سکتا ہے۔ اس لیے جلد ہی وائجر 2 کی تیاری بھی شروع کر دی گئی، جو مشتری اور زحل پر زیادہ تحقیق کرنے کے بجائے ان تمام کے قریب سے گزرتا ہوا آگے نکل جائے گا اور اپنے راستوں میں آنے والی ہر چیز کی معلومات زمین پر ناسا ہیڈ کوارٹر بھیجے گا۔ آج ہم نظام شمسی کے تمام سیاروں اور لاتعداد چاندوں کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہیں، اس کا بہت بڑا حصہ انہی 2 مسافروں وائجر 1 اور 2 کی وجہ سے ہے۔ کائنات میں کوئی ہم جیسا ہے، شاید ہم کائنات میں تنہا نہ ہو، کائنات میں شاید کوئی ہم جیسی ذہین مخلوق ہو۔ اسی خیال کی بدولت ان مسافروں کو ایسا سامان مہیا کیا گیا کہ اگر ان کے راستے میں کوئی ایسی جگہ آئے جہاں کوئی ہم جیسی یا ہم سے زیادہ ذہین مخلوق بستی ہو تو وہ ہم سے رابطہ قائم کرے۔ وائجر 1 اور 2 دونوں میں اسی مقصد کے لیے ایک گولڈ پلیٹ لگائی گئی جس پر ہماری نیلی زمین دنیا کے بارے میں اہم معلومات اشاروں میں درج ہیں۔ یہ سونے کی ایک گولڈ پلیٹ ہے جس کے کور پر کچھ اشارے اور کور کے اندر ایک گولڈ ڈسک ہے جس پر آڈیو اور ویڈیو کی صورت میں بہت کچھ محفوظ کر دیا گیا ہے۔ گولڈ پلیٹ کی بیرونی پرت پر اشاروں کے علاوہ ایک 2 سطری پیغام بھی درج ہے تاکہ اگر کبھی یہ مسافر کسی ذہین مخلوق تک پہنچ جائیں یا وہ اسے پکڑ لیں اور پڑھ سکیں تو پڑھ لیں۔ اس پر لکھا ہے، یہ دور بسنے والی ایک چھوٹی سی دنیا کی طرف سے تحفہ ہے، یہ ایک حوالہ ہے ہماری موسیقی، ہمارے احساسات، ہماری سائنس
ہماری زندگیوں اور ہماری آوازوں کا ہم اپنے حصے کی زندگی جی رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی جئیں۔ وائجر 1 اور 2 میں ایک طویل صوتی پیغام بھی محفوظ ہے جو ہر وقت بجتا رہتا ہے۔ اس میں دنیا کی 52 زبانوں میں خوش آمدید کہا گیا ہے اور یہ پیغام ہر وقت خلا میں نشر ہوتا رہتا ہے۔ ان 52 زبانوں میں اردو، عربی اور پنجابی بھی شامل ہیں، یعنی آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت زمین سے اربوں میل دور کوئی ہے جو پکار پکار کر کہہ رہا ہے السلام علیکم، ہم زمین پر رہنے والوں کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ 100% وہی فکرہ ہے جو مشین میں ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس میں دنیا کی تقریباً تمام بڑی زبانوں میں 99 منٹ کی موسیقی بھی ریکارڈ کر کے چلا دی گئی ہے۔ صوتی ریکارڈنگ میں زمین پر پائے جانے والے چیدہ جانوروں کی آوازیں بھی رکھی گئی ہیں، ان میں ایک آواز ویل مچھلی کی بھی ہے۔ تو ان مسافروں نے دنیا چھوڑی اور مسافر چل پڑے۔ اگست اور ستمبر 1977 میں دونوں خلائی کھوجیوں کو امریکی ریاست فلوریڈا سے ایک ایک کر کے ہمیشہ کے لیے الوداع کر دیا گیا، کیونکہ اب انہیں کبھی زمین پر واپس نہیں آنا تھا۔ 3 ماہ میں دونوں مسافر مریخ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے نکل گئے۔ وائجر 2 کا مقصد زمین کے بعد آنے والے 4 سیاروں مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون کے پاس سے گزرنا اور ان کی عمومی تحقیقی تصاویر اتارتے ہوئے آگے بڑھ جانا تھا، جبکہ وائجر 1 کا مقصد خاص طور پر مشتری اور زحل کے گرد زیادہ دیر رکنا اور تحقیقات کرنا تھا، لیکن دونوں کو بہرحال تمام سیاروں کے قریب سے گزرتے ہوئے جانا تھا، جس دوران تصاویر بھی لینا تھا۔ وائجر 1 2 سال میں نظام شمسی کے سب سے بڑے